ہے کہ جناب عیسیٰ پنگوڑے میں کہتے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب، میں اللہ کا بندہ ہوں اور کتاب لے کے آیا ہوں. یعنی وہ پنگوڑے میں بھی یہ گفتگو کر دیتے ہیں اگر اللہ، اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے. اور کتاب و سنت اس سے الحمدللہ معمور ہے، بھرپور ہے. آپ کبھی غور فرماتے جائیں، دیکھتے جائیں. فطرت تو یہی ہے نا کہ مادرزاد اندھا، کوڑا، برس کے مریض، یہ سارے کسی طبیب کے پاس جائیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں، علاج کرائیں. اور آج کل کی ہماری زبان کے اندر اگر کوئی شخص مریض ہے تو پہلے وہ ٹیسٹ کرائے، پھر اس کے بعد ڈاکٹر کا تجویز کردہ نسخہ استعمال کرے. آپریٹ کی ضرورت ہے تو آپریشن کرائے، پھر ٹھیک ہوگا. لیکن اگر چاہے نا رب اور دے اپنے نبی کو معجزہ، تو پھر قرآن کہتا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اگر مادرزاد اندھوں کو اور کوڑوں کو ہاتھ پھیر دیں تو اللہ شفا عطا فرما دے. اور یہ تیسرے پارے میں آپ کو میسر آئے گا، ملے گا. اصول فطرت یہی ہے، مزاج یہی ہے، روٹین یہی ہے کہ رب چاہتا ہے تو پھر ہی انسان پیدا ہوتے ہیں، اللہ چاہتا ہے تو پھر ہی حیوان پیدا ہوتے ہیں، رب چاہتا ہے تو چرندے پرندے پیدا ہوتے ہیں. لیکن اگر اللہ چاہے اور اپنے نبی کو معجزہ دے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کی مورت بنا کے پھونک دیں تو اللہ تعالیٰ اسے زندگی عطا فرما دیتا. اور یہ قرآن مجید ہے. اب وہ لوگ جو ضد کر بیٹھتے ہیں نا معجزے کے مقابلے میں کہ میری عقل نہیں مانتی، تو بھئی ان سے ہماری گزارش یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کی عقل تو خدا کو بھی نہیں مانتی معاذ اللہ. تو کیا پھر ان کی عقل کے مطابق دین کو لیا جائے گا؟ پھر یہ کیا کہہ دیا جائے گا کہ چونکہ تیری عقل میں نہیں آتا تو لہذا ہے ہی نہیں معاذ اللہ. تو معجزہ جو ہوتا ہے نا، معجزہ وہ اللہ کی عطا سے نبی کا کمال ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا صحابہ کیا فرماتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی ٹوٹ گئی، صحیح حدیث میں موجود ہے. اب اگر پنڈلی ٹوٹ گئی ہے، ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں جو آج مروج ہے وہ یہی ہے کہ وہ کسی ڈاکٹر طبیب کو دکھایا جائے گا، اس کا علاج ہوگا. اور آج کل تو آپریشن کیے جاتے ہیں، اس زمانے میں بھی جو طریقہ تھا وہ اختیار کیا جائے گا اور اس کے مطابق علاج ہوگا. لیکن حضرت عبداللہ کی پنڈلی ٹوٹ گئی، وہ نبی کریم کی بارگاہ میں آئے، ٹوٹی ہوئی پنڈلی. آپ چلے جائیں کسی بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس، مجھے بتائیں کہ وہ کبھی صرف خالی ہاتھ لگائے اور چیز کو شفا ہو جائے. لیکن یہاں منظر یہ ہے کہ پنڈلی ٹوٹ گئی ہے، محبوب نے لعاب دہن لگایا ہے، اللہ نے شفا عطا فرما دی. آپ اس مزاج کو سمجھیں، یہ دین کا باقاعدہ عنوان ہے، یہ باقاعدہ عنوان ہے دین اسلام کا. اب آنکھیں کسی شخص کی دکھتی ہیں تو اب تو خیر اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی، ورنہ یہ 10-15 سال پہلے کالا موتیا، سفید موتیا ایک بہت بڑا مرض ہوتا تھا اور باقاعدہ مشکل تھا لوگوں کے لیے علاج کی طرف بڑھنا، ایک مشکل کام تھا. اور آنکھوں کی بینائی آج بھی آپ دیکھ لیں، پیدائشی طور پر بچے بیچارے بعض آنکھوں کی نظر کی کمزوری کا شکار ہیں، اتنی موٹے شیشوں کی اینکیں ان کو لگی ہوئی ہیں اور بڑی مشکل سے وہ دیکھ پاتے ہیں. لیکن فتح خیبر کے موقع پر حضرت مولا علی شیر خدا کو آشوب چشم ہے، اور جب حضور نے فرمایا علی کو بلائیں تو کہا یا رسول اللہ آنکھیں دکھتی ہیں، تو فرمایا بلاؤ تو صحیح نا. تو بلایا ہے تو مولا کائنات فرماتے ہیں نبی کریم نے لعاب دہن لگایا ہے، اتنا اچھا تو پہلے نظر نہیں آتا تھا جتنا اب نظر آنا شروع ہو گیا. یہ کیا ہے؟ یہ نبی پاک کا. آپ کو سمجھ آ گئی مسئلے کی؟ سب سے پہلے میں نے یہ عرض کیا کہ ان محافل کا فائدہ یہ ہے کہ امت کو حضور کے قریب کیا جائے. دوسری بات یہ کہ ایک ہے فطرت سے کام چلنا اور ایک ہے نبی کا معجزہ ہونا. یعنی صحابی نے حضور سے کہا یا رسول اللہ جنگ کے موقع پر میری تلوار ٹوٹ گئی، تو نبی پاک نے چھڑی اتار کے نا ایک ٹہنی توڑ کے ایک درخت سے دی. تو وہ صحابی فرماتے ہیں جب محبوب نے توڑی تو وہ ٹہنی تھی میری طرف آ رہی تھی، ٹہنی تھی، اور جیسے محبوب نے مجھے تھما دی اسے اللہ نے تلوار بنا دیا. یہ کیا ہے؟ یہ نبی کا. ایک تیسری بات سنیں، اسلام کا نظام 2 طریقوں سے چلتا ہے. ایک اسلام کا نظام چلتا ہے اسباب کے ساتھ، آگ جلاتی ہے، دریا ڈبوتا ہے، انسان پر تلواریں اور زخم لگ جائیں تو اسے تکلیف ہوتی ہے. یہ اسباب کا رستہ ہے کہ آگ نے جلانا ہے. اور ایک ہے روحانی رستہ. آگ جلاتی تو ہے لیکن اگر مدد اللہ کی شامل ہو تو پھر حضرت ابراہیم کو نہیں جلاتی. یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، پھر وہ جناب ابراہیم کو جلاتی. اصول تو یہی ہے کہ دریا میں جو جائے تیرنا نہ آتا ہو تو ڈوب جاتا ہے. لیکن اگر اللہ چاہے نا حضرت موسیٰ اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دیں تو وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ. تو اللہ کہتا ہے میں نے دریا پھاڑ کے موسیٰ کے لیے رستہ بنا دیا. اچھا، جس دریا سے حضرت موسیٰ بچ کے نکل گئے اسی دریا میں فرعون اور فرعون والے غرق ہو گئے.
یہ کیا ہے؟ یہ روحانی زندگی. ایک ہے اسباب کہ آپ پانی میں گھوڑا پھینکیں گے آپ ڈوب جائیں گے. ایک ہے روحانی زندگی. یہ میں قرآن مجید پڑھ رہا ہوں, میں نے کوئی حدیث بھی نہیں سنائی, بزرگ کا قول تو دور رہا. قرآن فرماتا ہے کہ ہم نے فرعون اور فرعون والوں کو اسی دریا میں غرق کیا جس دریا میں ہم نے حضرت موسیٰ کے لیے رستے بنا دیے تھے, اور دریا پھاڑ کے رستے بنا دیے تھے. تو رب کریم نے ایک روحانی زندگی بھی مومن کی رکھی ہے, روحانی زندگی. ذرا غور کیجیے کہ بھلا میں کیا کہنے لگا. صرف 50 سیکنڈ کے لیے آپ نے سوچنا ہے. زندگی میں ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں ملی ہیں جو ہماری محنت کا نتیجہ نہیں. ہمیں بہت سارا ایسا کچھ ملا ہے جس کے ہم قابل تھے نہیں, پر رب نے عطا کر دیا ہے. بس سمجھ لو آپ, یہ جو آپ کو ملا ہے نا, تھے نہیں قابل پر ملا ہے. کچھ تو محنت کی ہے, کوشش کی ہے, تو اس کے سبب سے ہو گیا. جو بغیر محنت کے جد و جہد کے ملا ہے نا, یہ وہ روحانی رستہ ہے جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو اللہ سے ڈرے گا, اللہ ہر مشکل سے نکلنے کے لیے اسے رستہ عطا کر دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. ایک روحانی زندگی ہے انسان کی, وہ میرے ساتھ بھی ہے, آپ کے ساتھ بھی. کئی چیزیں ہمارے پاس ایسی ہیں کہ اگر ہماری قابلیت دیکھی جائے تو وہ ہمارے پاس ہو سکتی, یعنی سے ثبوت نہ پوچھو میں تو نظر کرم کا دھوئی, اے میں جانا یا دل بھر جانے, اے پھر غیر نہ جانے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خالص مختصر سی میری کہانی ہے, جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے, وہ ہماری محنت کا نتیجہ. یہ روحانی زندگی ہے. روحانی زندگی کو سمجھو. ایک روحانی نظام ہے اللہ کا, اس نے بنایا. صحابہ فرماتے ہیں جنگ بدر کا موقع تھا, اللہ کے فرشتے آئے ہوئے تھے. قرآن کہتا ہے فرشتے آئے ہوئے تھے. تو حال یہ تھا کہ صحابہ فرماتے ہیں ہم کسی کی گردن کافر کی کاٹنے لگتے تھے, اس کی گردن ہم سے پہلے کٹ کے گر جاتی تھی. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا روحانی نظام ہے, اس نے بنایا ہے. آپ کے اور میرے ساتھ یہ نظام وابستہ ہے. اب چوتھی بات سمجھیں, چوتھی بات سمجھیں. جو جتنا بڑا ہوتا ہے نا, اور جس کو لوگوں نے ماننا ہوتا ہے, جس کے پیچھے چلنا ہوتا ہے, اس کے پاس کوئی نہ کوئی کمال ہو تو پھر ہی لوگ اس کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں. پھر ہی لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں. اگر اس کے اندر کوئی کمال نہ ہو, 3 چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ کسی سے محبت کرتے ہیں. یا بندے میں جود و نوال ہو, سخی ہو, خرچ کرتا ہو, احسان کرتا ہو, یا پھر اس میں حسن و جمال ہو, سونا بڑا ہو, پیارا بڑا ہو, یا تیسری بات یہ ہے کہ فضل اور کمال ہو, اس میں کوئی بلندی ہو. اللہ کی یہ شان رہی ہے کہ اللہ نے جتنے بھی پیغمبر پیدا فرمائے اعلیٰ خاندانوں میں پیدا فرمائے. اللہ نے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث فرمائے سارے سونے تھے, ایک سے ایک بڑھ کر حسین تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھا نہیں جاتا تھا. خوبصورت تھے جناب داؤد علیہ السلام. اور جناب یوسف 3 مہینے رجی خلقت ویک یوسف کی نانی. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ملا رومی نے لکھا ہے, جب قحط پڑ گیا تھا نا مصر میں, تو حضرت یوسف نے چونکہ گندم غلہ سٹاک کر لیا تھا, تو ابتدائی طور پر آپ نے یہ تجویز دی تھی اور یہ حکمت عملی اپنائی تھی. آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ فی الحال تمہیں گندم نہیں ملے گی, جس کو بھوک لگے نا وہ میرا چہرہ دیکھ لے آ کے, جس کو پیاس لگے وہ میرا چہرہ دیکھ لے. اور یہ ایسا ہوتا ہے. سیدھے پنجابی ہیں ساڈے تے کہندے نے تینوں ویکھی بھوک مر گئی ساری. یہ تو ہوتا ہے نا جی, میری تو ویکھ کے ہی تجھے دیکھ جو لیا ہے, بات ختم ہو گئی. بھوک. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 دن قید رکھا ہے. لوگوں نے تو آپ سے کہا گیا کہ جناب بھوک پیاس کیا کیا کرتے تھے؟ فرمایا بھوک پیاس لگتی تھی, قرآن پاک کی زیارت کرتا تھا, بھوک بھی ختم ہو جاتی تھی, پیاس بھی ختم ہو جاتی تھی. تو حضرت جناب یوسف علیہ السلام نے یہ تدبیر اپنی قوم کو دی کہ جب تمہیں بھوک لگے تو تم نے آ کے مجھے دیکھنا ہے. تو 3 مہینے غلہ نہیں دیا. لوگ آتے جناب یوسف کا چہرہ دیکھتے, بھوک پیاس ختم ہو جاتی. تو پنجابی کے ایک درویش بول پڑے, وہ کہنے لگے 3 مہینے رجی خلقت ویک یوسف کنانی. 3 مہینے رجی خلقت ویک یوسف کنانی تے جنا محمد عربی ڈٹھا او رج گئے دوواں جہانی. جنا محمد عربی ڈٹھا او رج گئے دوواں جہانی. تو اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال عطا کیا تھا.